یہ حسد کرنا بہت بڑی خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک خبیث بیماری ہے۔ یہ عام لوگوں سے بھی حسد کرنا، لیکن کچھ ایسے بدبخت بھی ہر محلے بستی گاؤں خریا خریا بسے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں کسی عام آدمی کی عزت سے چڑ اور حسد نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی عزت پہ حسد ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مار ہے۔ ایک حدیث میں آیا، حدیث قدسی میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کا اعلان ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی میرے ایک ولی سے بھی دشمنی کرتا ہے تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں اس سے جنگ کرتا ہوں۔ کسی ولی سے دشمنی کرنا، کسی ولی کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا، یہ ولی کی بے ادبی نہیں، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانا ہے، پھر اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے، جنگ مول لینا ہے۔ تو یہ ولی کا مقام ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب ولی کا یہ مرتبہ ہے تو سارے ولیوں کے سردار غوث پاک کا مرتبہ کیا ہوگا؟ حضور غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے شمار شانوں کا مظہر بنا دیا تھا، بے شمار شانوں کا مظہر بنا دیا تھا۔ سرکار غوث اعظم، رمضان کا مہینہ ہے، صبح میں لوگ ایک کے بعد ایک آتے جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم اپنی درسگاہ میں بیٹھے ہیں، طلباء کو پڑھا رہے ہیں۔ ہر آتا ہے آنے والا پھر عرض کرتا ہے، سرکار آج افطار کی دعوت میرے گھر پہ ہے، سرکار آج افطار کی دعوت میرے گھر ہے، آپ میرے گھر تشریف لا کر میرے گھر کو منور فرما دیں، افطار میں میرے گھر آنا ہے۔ سرکار غوث پاک دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ دوسرا آیا، سرکار افطار میرے پاس کرنا ہے، حضور غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسرا آیا، سرکار میرے پاس، ٹھیک ہے۔ اس طرح تقریباً 40 یا 70 کی تعداد میں لوگ آ گئے۔ ہر ایک سے سرکار غوث اعظم نے وعدہ کر لیا کہ آج کا افطار تیرے پاس، تیرے پاس، تیرے پاس۔ ہر آنے والے کو سرکار نے وعدہ کر لیا، افطار اسی دن کا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، پڑھنے والے طلباء پریشان ہیں۔ جب سب لوگ دعوتیں دے کے چلے گئے، بچوں نے عرض کیا، طلباء نے، سرکار آج افطار مدرسے میں ہی کرنا ہے ہمارے ساتھ۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ تو آپ کی مصدقہ اور مسلم تاریخ میں یہ بات ہے، کیوں ولی کی ذات ہوتی ہے، خدا کی شان ہوتی ہے۔ ہر بات کا یہی جواب ہے، ولی کی ذات، خدا کی شان۔ سب کی دعوتیں قبول فرما لی۔ افطار کا وقت آ گیا، وقت افطار، سرکار غوث اعظم وعدے کے مطابق سب کے پاس تشریف لے گئے۔ دوسرا دن آیا، مدرسے پہ سب لوگ حاضر ہوئے، سب لوگ خوشی خوشی مدرسے میں داخل ہو رہے، ہر ایک کے چہرے پر تبسم اور خوشی، مسکراہٹ، ہر ایک کہہ رہا ہے مبارک، میرا بہت بڑا نصیبہ چمکا کل، سرکار غوث اعظم میرے گھر پہ آئے تھے، افطار میرے ساتھ فرمائے۔ دوسرا کہتا نہیں میرے پاس فرمائے، تیسرا کہتا نہیں میرے ہاں تشریف لائے، چوتھا کہتا نہیں میرے پاس تشریف لائے۔ سارے بچوں نے کہا نہیں ہمارے ساتھ کیے تھے، مدرسے میں ہی افطار ہوا، مدرسے میں ہی افطار ہوا۔ سب مل کر جلال غوث اعظم کے بعد، اس کے تھمنے کے بعد، بڑی جرت کرتے ہوئے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں دو زانوں بیٹھ کر عرض کرتے ہیں، سرکار معمہ کیا ہے؟ آپ نے اتنے لوگوں کے دعوت افطار کو قبول فرمایا، مدرسے میں بھی موجود رہے، سب کے پاس بھی پہنچ گئے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت سے سرفراز کرتا ہے تو اس کو اپنی شانوں کا مظہر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے
وہ بندہ کرامت کے ذریعے سے ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. کیا تھا؟ غوث آدم کی کرامت تھی، خدا کی شان تھی. کیا تھی؟ غوث الورا کی کرامت، خدا کی شان. ہر جگہ پہنچ گئے، ہر جگہ ایسا کیسا پہنچ گئے. بھئی کیسا کا سوال کرنے والے ہیں نا، ہر چیز کے بارے میں ایسا کیسا کیوں، یہ ایک لفظ ہے. کیسا سوال کے یہ 6 اعتراضات. کیوں، کیسا، کیسا ہو جاتا، معراج کیسا ہوئی، کیسا پہنچ گئے ہر جگہ، کیسا ممکن ہے. پہلے زمانے میں ہو سکتا ہے اس اعتراض کا جواب آسان نہ ہو سمجھانے کے لیے، لیکن اس زمانے میں تو بہت آسان ہے. کیوں ٹی وی کا پروگرام کہاں ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے تمہارے گھر میں، ہمارے گھر میں پروگرام کرے وہ لوگ. پاکستان میں ہو رہا پروگرام، پورے گھروں میں دیکھا جا رہا، چینل پورے گھروں میں آ رہا. یہ تو خوش عقیدہ لوگوں کا چینل بھی آ رہا، یہ تو دور کی بات ہے بدعقیدوں کے چینل بھی آ رہے ہیں. ایسا کیسا پہنچ گئے، بولنے والا بھی پہنچ رہا. مگر اللہ جب کسی سے دین دیتا ہے نہیں، دین لیتا ہے کسی سے. جب اللہ کسی سے دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. عقل ہی نہیں. پہلے زمانے میں ذرا پھر بھی کر دیے تو پوچھے تو ذرا سمجھ میں آ سکتا تھا، چلو پاپ بیچارہ ذرا موٹا سیدھا ہے، سمجھنا چاہ رہا ہے شاید. چلو اس زمانے میں دیکھتے بیٹھا ہوا ہے پھر. ارے آپ کو معلوم نائک صاحب کتنا لوگوں کو مسلمان بنائے چینل کے ذریعے سے؟ بہت مسلمانہ بنے، بہت مسلمانہ بنے. خیر وہ مسلمانہ بنے گی یا مسلمانہ کافرہ بنے گی. میرے کو ایک صاحب بولے کروڑوں لوگوں کو مسلمان بنائے انہوں نے. میں بولا کروڑوں لوگوں کو مسلمان بنائے، بازو میں بٹھا لیے سو پجاری کو اب تک نہیں بنائے. جھوٹ بھی ایسی وہ بولتے نہیں، کیا بولنا، ایسی جھوٹ بول دے رہے. جھوٹ کے ذریعے سے بس دنیا میں پنپنے کی کوشش. کروڑوں کو مسلمان بنائے. لفظ کروڑ یہ اصل میں ہم لوگوں کی کثرت دیکھ کے پیٹ میں مروڑ ہے، پھگٹ میں لگا دے رہے. ہمارے پاس میجارٹی اتنی ہے، کہیں سے بھی جمع ہو جاتے کونے کونے سے کاراں لے کے، بیکاراں ایک جگہ جمع ہو کے بولتے دیکھو کتنا بڑا مجمع ہے. ہمارے محلے کے، ہماری بستی کے ایک ہی بستی سے ہزاروں لوگ میلاد جلوس میں جمع ہو رہے. ان لوگوں کے خستہ بستیوں سے پورے جمع ہو کے بھی اتنے نہیں ہو سکتے. آتے آتے کار میں سے اترتے بول رہا تھوک جھڑا لیتے. اللہ کے رسول یہ کرے تھے. ارے نالائق کار میں آئے تھے، پوری دنیا سے ابھی گھوڑے مرے نہیں، گھوڑے رکھو نا نیچے. اتنا ہی صحابہ اور نبی کے طریقے پہ چلنا ہے. ہم صحابہ اور نبی کے طریقے پہ چلنے والے، تم لوگ بدعتی خرافات والے. ہم خرافات والے، تم خرابات والے.
خرافات والے ایک سے ایک کار میں سے اتر رہا کل لیتے ہوئے اور بول رہا اللہ کے رسول کرے تھے. تالو سے تلوے تک بدعتیوں نے اس کا پینٹ، اس کا بشرٹ، اس کا ٹی شرٹ، اس کی بنین، اب کیا بولوں، سر پہ تو ٹوپی ہے ہی نہیں، اس کی چپل، اس کی رہائش گاہ، اس کا گھر، اس کا دیوان خانہ، اس کا دیوانہ خانہ، پورے کے پورے خلاف صحابہ، خلاف نبی ہے. اللہ کے نبی ایسا کرے تھے، خالی ایک جھنڈا لے کے نکلو آپ، اللہ کے نبی ایسا نکالے تھے، وہاں تو پورا کا پورا بسترا بچھا لیا. اللہ کے نبی چٹائی پہ سوتے تھے، اللہ کے نبی پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. کہیں اس کو کوئی حوالہ بنا کے آگے نہ پہنچائے، یہ بولتے رہتے نبی کی شان معاذ اللہ گھٹانے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. اللہ کے نبی پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے بھی کرتے تھے. اللہ کے نبی پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ کو انگلیوں سے پانی نکال کے میٹھا پانی پلاتے بھی تھے. تو اللہ کی نبی کی شان و عظمت ہر اعتبار سے مسلم تھی، ہر اعتبار سے مسلم. تو بس یہ بولتے رہتے اللہ کے نبی ویسا کرے تھے، اللہ کے نبی ایسا کرے تھے. اللہ کے نبی اعتراض بھی نہیں کرے تھے. کبھی کوئی جھنڈا لے کے نکلے تو اللہ کے نبی اعتراض کرے تھے، یہ کیوں کر رہے اعتراض؟ بس سال میں ایک مرتبہ ہم لوگ کچھ کر لیے تو ایسا کرے تھے، انہوں سال بھر پورا کر لیے تو ایسا کرے تھے نہیں، ایسا کرے تھے نہیں. غرض کے دوستو، حضور غوث اعظم کی ذات، جس طرح سرکار غوث اعظم سارے ولیوں میں سب سے بڑے سردار ہیں، اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم اللہ کی ساری شانوں میں بڑی شان والے ہیں، اللہ کی شانوں میں سب سے بڑے مظہر ہیں. ولیوں کی جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ کمالات عطا فرمایا، وہ کرامات عطا فرمایا، وہ خوارق عادات عطا فرمایا، وہ عظمتیں عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک انہی عظمتوں کے سائے میں ہم جیسے لوگ پلتے رہیں گے، جیتے رہیں گے. بروز محشر بھی سرکار غوث اعظم کے دامن میں ہم کو سایہ نصیب ہوگا. یہاں یہ بھی بات عرض کروں، ہم لوگ بولتے ہیں غوث پاک خواجہ کا دامن، غوث کا دامن. ایک طوطا مسخرہ پن اڑا رہا، ارے دیکھو کیسے جاہل، قیامت کے میدان میں کسی کا دامن ہی نہیں ہوتا. یہ لوگ بول رہے ہیں حضور غوث اعظم کا دامن قیامت تک، قیامت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، دامن ہی نہیں ہوتا. ان کے دامن کا ہم کو سہارا ہوگا، دامن کا سایہ بولتے نا، تو اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. یاد رکھنا، ان لوگوں کے پاس اتنی بڑی جہالت ہے، نہ ان کو اردو کے استعمال سے واقفیت، نہ ان کو اردو کے جملوں کی سمجھ، نہ کسی فصاحت و بلاغت اور انداز، اطوار، ضرب الامثال، مثالوں وغیرہ سے واقفیت. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہر چیز کو ہمارے اعتبار سے اگر ہے حقیقت پہ فٹ کر دے کے بول رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں. ہم بولے ہمارے سر پہ غوث اعظم کا سایہ ہے، کہاں ہے؟ دھوپ پیچھے نا، غوث اعظم کا سایہ ہوتا تو دھوپ کہیں لگتی. حقیقت میں بول رہے ہمارے اوپر قیامت کے میدان میں غوث اعظم کا سایہ ہوگا. مذاق اڑا رہا ہے. قیامت میں سایہ کیسے ہوگا؟ دامن ہی نہیں ہوگا. ان کی چادر کیسے ہوگی؟ ان کا رومال کیسا ہوگا؟ ہوگا ہی نہیں. تو مذاق اڑا رہا تھا ایک شخص. تو اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، یاد رکھنا یہ اردو کے محاورات ہیں،
کیا ہے؟ یہ صرف اردو کے محاورات نہیں، ہر زبان میں محاورے ہوتے. کیا ہوتے بولیے؟ ہر زبان میں محاورے ہوتے. محاورے نہیں سمجھنے والے آوارے ہوتے. ہر زبان کے محاورے. میں اس سے پہلے مسجد قباء میں تفصیل سے معراج کے بیان میں بیان کیا تھا. محاورے ہیں، قرآن میں بھی محاورے ہیں، حدیثوں میں محاورے ہیں. حدیث کے قرآن کے محاوروں کو بھی سمجھنا پڑتا. جو بات بولی جاتی ہے حقیقت میں ویسی مراد نہیں ہوتی. حقیقت میں ویسی مراد، کسی کے بارے میں بولتے کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بولتے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ لٹک رہے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا، قبر میں چلے گئے تو سایہ سر پہ سے نکل گیا. یہ مراد ہے؟ مراد اس کا یہ ہے والد کی سرپرستی ختم ہو گئی. بھئی اب تک والد کی سرپرستی میں تھا، سرپرستی ختم ہو گئی، یہ مراد ہے. کیا ہے؟ یہ مراد ہے. حدیثوں میں قرآن میں یہ سب محاورات آئے. کیا آئے؟ محاورات آئے. جیسے ایک مختصر سی حدیث ہے، بچوں کو روزانہ پڑھاتے رہتے مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکتبوں میں. سرکار کائنات نے فرمایا میں آپ سے اگر پوچھوں، میں بیان کرنے سے پہلے حدیث آپ بیان کر لیتے. ماں کا مقام بتاؤ آپ لوگ، کیا مقام ہے ماں کا؟ بولیے ماں کا مقام کیا ہے؟ ماں کا مقام یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے، ارے آسمان سے اتر کے کب آئی جی وہ؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایسی ایک ناخلف اولاد تھی، جیسے ہی انہیں وہ حدیث سنا، کتاب چھوڑ دیا، پھوڑا سبل گمپا لے کے ماں کے پاس پہنچ گیا. والدہ چولہے کے پاس پکا رہے تھے. جیسے ہی داخل ہوا، بھئی آؤ دیکھا نہ پاؤ دیکھا، والدہ کے قدموں کو نے کھودنا شروع کر دیا. والدہ بولے یہ کیا کر رہا؟ پورا دیوان خانہ پورا ستیاناس، کیا کر رہا؟ تو بیٹا بولنے لگا امی جان جنت دیکھ رہا ہوں. ارے وہ کہاں؟ نہیں میں حدیث میں پڑھ کے آیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کر رہا ہوں. تو دوستو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، سرکار نے فرمایا حق ہے، لیکن بتاؤ جیسا فرمائے ہو بہو ظاہر ویسی مراد ہے یا مطلب دوسرا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کی صحیح خدمت کرے گا تو اس خدمت کے ذریعے سے اس کو آخرت میں جنت ملے گی. تو جس طرح ارے نادان ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے سے مراد خدمت ہے، اسی طریقے سے غوث اعظم کے سائے سے مراد مدد ہے. غوث اعظم کے سائے سے مراد مدد ہے. تو یہ محاورات ہوتے ہیں. محاورات ان لوگوں کو کہاں سے معلوم ہوتے؟ ان کو اردو ہی معلوم نہیں ہے. قرآن میں ٹکا لگا کے نکل گئے. قرآن اللہ کے کلام، عربی سے واقف ہی نہیں ہے. قرآن سمجھاتے، قرآن میں یہ آیا، قرآن میں وہ آیا. قرآن میں یہ بھی آیا کہ ایسے گمراہ قسم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیں گے. آیا قرآن میں. تو لہذا سرکار غوث اعظم یہ اتنے اونچے درجے کے ولی کامل ہیں کہ اللہ نے ان کو وہ شان عنایت فرمائی. حضور غوث اعظم کو وہ مرتبہ عنایت فرمایا ولیوں کی جماعت میں کہ ہر ولی دنیا میں آنے کے بعد ولی بنا. غوث اعظم ایسے ولی کا نام ہے کہ اللہ نے ان کو پہلے ولی بنایا، بعد میں دنیا میں بھیجا. یہ جملہ یاد رکھیں، غوث اعظم کو ولایت پہلے ملی، ولادت بعد میں ملی. کیا ہے بولیے؟ غوث اعظم کو ولایت پہلے ملی، ولادت بعد میں ہوئی.
یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. کسی بھی ولی کی کرامت یا ان کی عظمت کے بارے میں جب سنیں یا دیکھیں تو برملا اپنی زبان سے کہنا ہے یہ ولی کی جو کرامت ہے یہ اللہ کی شان ہے. کیا ہے یہ اللہ کی؟ جو اللہ کی شان کو نہیں مانتا وہ نبی کی کرامت سے منہ موڑتا ہے. منہ عجیب عجیب قسم کے سوالات کر رہے. ہم سوال کرے تو بولتے ارے آپ لوگوں کے سوال کا نہ منہ ہے نہ پیر ہے. کیا بول رہے؟ ہم سوال کرے بھئی اللہ کے نبی ایسے گھر بنائے تھے، پھر اللہ کے نبی صرف کپڑوں کی تجارت فرمائے تھے. بھئی اللہ کے نبی کپڑوں کی تجارت فرمائے تھے، انہوں کھلونوں کی دکان لگا کے بیٹھے ہوئے، کیسٹوں کی دکان ہے. تو اللہ کے نبی جو کرے وہی کرنا ہے تو اسی انداز سے مکمل پورا اترنا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دو ٹوک انداز میں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کہ صحابہ جو کیے وہی کرنا، ہم اللہ کے نبی جو کیے وہی کرنا ہے، خود شروع سے آخر تک نہیں کرتے. آپ ان سے کہہ دیں اگر تو مکمل صحابہ وہ کیے جو کیے وہی کرنے والا ہو، میں تیرے ساتھ تیرا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار. تو لہذا اللہ کے نبی، کیا عرض کر رہا تھا میں؟ سوال ہے، سوالات پہ سوالات کرتے رہتے، اعتراض پہ اعتراض. ہم سوال کریں جیسے کہ بعض لوگ ایک خوشنما اشتہار اور پوسٹر لگا کے بیٹھے ہوئے، یہیں آزو بازو قریب میں سے پوسٹر لگا رہے، اس کے اندر پورے دنوں کے کارنامے ہیں، کون سا دن کیا ہونے والا ہے. میں آج ایک ہوٹل میں پوسٹر دیکھا ہو، خوشنما پوسٹر ہے، کلر کا، مٹی کلر بولتے، ملٹی کلر بولتے، کیا وہ مٹی کلر ہی بولو اس کو. تو بہترین انداز کا اس کے پیچھے پیسے کا صرفہ وغیرہ سب ہو رہا، پوسٹر لگا رہے. بھائی اللہ کے نبی پوسٹر لگائے تھے؟ صدیق اکبر کا 2 سال، حضرت عمر کے 8 سال، حضرت عثمان کے 12 سال، حضرت علی کے کچھ سال، پوسٹر لگائے. جب اللہ کے نبی پوسٹر نہیں لگائے، صحابہ نہیں لگائے، تو تم کیوں لگاتے ہو؟ بھئی اللہ کے نبی کتاب نہیں چھپائے، تم کیوں چھپاتے ہو؟ تم سال کے 12 مہینے جو چاہے کر سکتے ہیں. ہم اگر صرف میلاد منائیں تو وہاں اعتراض کرتے. ہم اگر سوال کریں تو کہتے اس کا سر بھی نہیں ہے پیر بھی نہیں ہے. کہتے سوال کا ہمارے سوال کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. میں بولا تمہارے سوال کا نہ سر ہے نہ انگلیاں ہیں نہ پیٹ ہے نہ پیٹھ ہے، اب پورا ہی نہیں ہے کچھ. نہ اس کے دانتاں ہیں، جبڑے ہے، جیب ہے، کچھ نہیں. سوال ہے، اعتراض. تو اعتراضوں سے آپ نہ ڈریں، یہ اعتراض برائے اعتراض ہے، یہ فرقہ اعتراضیہ ہے، یہ نکلا ہی ہے اعتراض کے لیے. یہ اپنے ابا جان کا خیال تو کرنا پڑتا ہے اس کو. تو یہ اعتراضات کا شکار نہ ہو. ہمارے پہ اعتراض کرتے، ارے وہاں جانے سے کیا ملتا، 11ویں کرنے سے کیا مل رہا، کیوں کر رہے، 12ویں منانے سے کیا مل رہا، کیوں کر رہے، 11ویں کی دعوت اتنی کرنے سے کیا مل رہا، کیوں کر رہے. تو ابھی اعتراضات میں گم ہے. جو 11ویں کر رہے ہیں ان سے پوچھ کیا کیا مل رہا. یہاں سوال کیا مل رہا کا نہیں، یہاں سوال چشم دید علانیہ ملنے کا ہے. ہم کو مل رہا ہم کر رہے ہیں، تجھ کو نہیں مل رہا تو نہ کر. مسجد میں افطار کرانے سے کیا مل رہا، بھگونے ہضم کرنے سے کیا مل رہا، کار میں پھرنے سے کیا مل رہا. کیمرے مسجد پہ لگا رہے. بھئی اللہ کے نبی مسجد نبوی تو بنائے مگر کیمرہ لگائے تھے. وہی اب بولنا پورا ریپیٹ کرتے رہتے نا ہر صدیق اکبر کے 2 سال، کیا بولیں گے، حضرت عمر کے 8 سال کیمرے نہیں لگے، حضرت عثمان کے 12 سال کیمرے نہیں،
حضرت علی کے 2-4 سال کیمرے نہیں, خلفائے راشدین کے پورے سال گزر گئے کیمرے نہیں, اس کے آگے تابعین گزر گئے, تبع تابعین گزر گئے, محدثین گزر گئے, ارے بھائی امام بخاری بھی گزر گئے, امام مسلم گزر گئے, کیمرے نہیں تھے. لیکن آج تو اتنا بڑا بدعتی بن کے باہر نکلا کہ کیمرے لگا دیا اللہ کے گھر. اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں. بھائی اللہ کے گھر میں ہے, صبح سے لے کے شام تک ایک سانس میں کئی مرتبہ کہتا اللہ مددگار, اللہ مددگار, اللہ مددگار. تم تو ولیوں سے مانگتے, ولی کو مددگار, شرک ہو رہا, شرک ہو رہا. کیمرہ لگا تو شرک نہیں ہو رہا. بھائی اللہ مددگار ہے, کہاں ہے اللہ؟ یقیناً ہے دوستو, یقیناً اللہ مددگار ہے, لیکن وہ اپنی مدد غوث الورا کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے. بھائی اللہ مددگار ہے, وہ اپنی مدد بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے وابستہ ظاہر کرتا ہے. اللہ ضرور مددگار ہے, لیکن وہ اپنی مدد کا اظہار میر محمود اولیاء کے ذریعے سے کرتا ہے. اللہ ہی مددگار ہے, تو کسی سے بھی مدد مت لو, پھر وہی خیال ہے جو تمہارا ہے. تو دوستو یاد رکھو, ان کے اوپر, ان کے دل میں نہ اللہ پہ بھروسہ, نہ اللہ کو نگہبان سمجھتے. کعبے میں بھی ہیں تو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. ہم کو بولتے اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں, ولی سے مانگنے جا رہے. تم کیوں گلی میں ایسا سب کر رہے؟ ان کو توحید سے ذرہ برابر, ایک پائی رتی برابر بھی تعلق نہیں ہے. اصل میں مکمل نورانی توحید کے اگر کوئی پیکر ہیں تو الحمدللہ اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت. توحید کا جام ہمارے پاس ہے, توحید کی قدر ہمارے پاس ہے. ہم پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں. تم پہ مصیبت آتی ہے تو دوسرے ملکوں سے مدد مانگتے ہیں. کتنے کے ایسے لوگ ہیں, وہاں کی گورنمنٹ کعبے میں دعا نہیں کری آج تک, اللہ مدد کر. امریکہ سے مدد لے رہے ہیں, روس سے مدد لے رہے ہیں, پاکستان سے مدد لے رہے ہیں, افغانستان سے مدد لے رہے ہیں, پھر بولتے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. تو دوستو سب سے بڑے مشرک یہی ہیں, سب سے بڑے توحید کے خلاف یہی لوگ ہیں. تو الحمدللہ یہاں سوال مشاہدے کا ہے, تجربے کا ہے. ہمارا تجربہ ہے جب ہم ہمارے گھر میں بستی میں 11ویں کرتے ہیں تو الحمدللہ ہماری زندگیوں میں بھی برکت ہوتی ہے, ہمارے گھروں میں بھی برکت ہوتی ہے. ہمارا تجربہ ہے. ہمارے تجربے کو دیکھو یا تیرے ٹرانے کو دیکھو. ایک آخری بات, آپ رکنا نہیں اس سے کبھی بھی. 11ویں سے 12ویں سے آپ موٹے انداز میں, اگر کوئی آپ کے راستے میں آ کے بول رہا 11ویں نہیں کرنا, نہیں کرنا, کیا ہوتا, کیا ہوتا, نہیں کرنا, ولیوں کے پاس نہیں جانا, نہیں جانا, تو آپ اپنے ذہن میں ایک بٹھائیں گے بات. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہے تو آپ کے اپنے علاقے میں کوئی ڈاکٹر ہے, بچے کو اٹھا کے آپ دواخانہ لے جا رہے ہیں, 100 آدمی بھی اگر بیچ میں بولیں گے اس کے پاس مت لے جاؤ, مت لے جاؤ, مت لے جاؤ, آپ رکتے؟ کیوں؟ بچے کو بچانا ہے. 1000 لوگوں کی بات آپ نہیں سن سکتے کیونکہ بچے کا جسم بچانا ہے, بچے کی ذات کو بچانا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ذہن میں رکھیں, اگر آپ میر محمود اولیاء کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں, حضرات یوسفین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, ولیوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, راستوں میں ہزاروں کتے بھی اگر بھونک رہے ہیں کہ مت جا, مت جا, نہ جا, نہ جا, تو آپ کہیں گے میں بچے کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے سے 1000 لوگ جو روکنے والے تھے ان کی نہ سن کر بالآخر میں ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا ہوں.
ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح بچے کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس ضرور لے جاتا ہوں، ہزاروں لوگوں کے اعتراض نہیں سنتا ہوں، ٹھیک اسی طریقے سے میرا ایمان بچانے کے لیے ولیوں کے پاس ضرور جاؤں گا، ہزاروں کی بات نہیں سنوں گا۔ پھر وہاں جانے سے ایمان میں تازگی بھی آتی ہے، ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے، سکون ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ لوگ کچھ بھی اعتراض کریں، بھئی ایک آدمی کو بخار ہے، اس کو میٹھا اور خلاخن بھی کڑوا لگا رہا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ایک آدمی ترچا دکھتا اس کو تو اس کو ایک آدمی کے دو آدمیاں، ایک کنڈی کے دو کنڈی، ایک میک کے دو میک دکھے تو آنکھ کی خرابی ہے، شے کی خرابی ہے، اس کا قصور ہے۔ ہمارے دل سے پوچھو، جب ہم ولی کی بارگاہ میں جا کے یہ اللہ کی شان کو یاد کر کے ولی کی بارگاہ میں جا کے جب بیٹھتے ہیں تو دل کو قرار اور سکون مل جاتا ہے۔ دوستو، ہزاروں ڈالر لٹا کر، ہزاروں روپیوں کا صرفہ کر کے، ہزاروں طریقے سے منا کر، ہر قسم کی سہولتیں فراہم کر کے یہ لوگ 5000 آدمی کو جمع کرتے ہیں، جبکہ بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہر 15 کو اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہاں پیسہ دے کے بلا کے جمع کرتے ہیں، تب بھی لوگ آ کے بحران کی محسوس کرتے ہیں، لیکن وہاں پیسہ خرچہ کر کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور سکون کی خیرات حاصل کرتے ہیں۔ ارے نادانو، ڈالر کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر ہم ولیوں کی بارگاہ میں نہیں جاتے، ہم ولیوں کی بارگاہ میں شان خدا کی بنیاد پہ جاتے ہیں۔ تو دوستو، سکون اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہے، ہمارے سرکار پہ صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہے، ہمارے سرکار کے ذکر میں ہے، خود اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی شان ہے، ساری چیزیں یہ اللہ کی شان ہے۔ صبح آپ سے کوئی بولے رات میں کیا بول رہے تھے، کیا سنے، تو آپ کیا بولیں گے؟ اللہ کی شان بول رہے تھے اور اللہ کی شان ہم سن رہے تھے۔ جھگڑا ہی نہیں ہے کس کی شان؟ بھئی اللہ کی شان، غوث اعظم کی کرامت تھی، اس کو بیان کیا جا رہا تھا اور سنا جا رہا تھا۔ تو ہمارے یہ جو برادران ہیں، دوست احباب میرے، جنہوں نے یہ 11ویں شریف کا اہتمام بھی کیا، ہر سال کرتے ہیں ہر سال، تو الحمدللہ یہ اچھا جلسہ بھی انہوں نے منعقد کیا، میں ان احباب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پھر آپ لوگ اس میں شرکت فرمائے، پھر یہاں کی نور کی خیرات آپ نے حاصل کر لی، بہت زیادہ آپ کا وقت نیکیوں میں گزرا، تو آپ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے رب ذوالجلال ہم سب کے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرما لے۔ جتنے احباب نے جلسے کا اہتمام کیا، میرے نوجوان بھائی وغیرہ نے، سب کی زندگیوں میں، گھروں میں، کاروبار میں، روزیوں میں برکت عطا فرما، اور سب کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرما، اس محلے پر نور کی خیرات برسا دے یا رب ذوالجلال۔ جتنے حاضرین ہیں، میرے بزرگ، میرے نوجوان ساتھی، بچے، سب جو حاضر ہو سکے نہ ہو سکے، گھر میں میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اے پروردگار سب کے دامن مراد کو بھر دے۔ سرکار غوث اعظم کے تصدق میں مولا اس جلسے کو قبول فرما لے، اور اس جلسے کی برکت سے مولا ہمارا ایمان کا تحفظ فرما دے یا رب ذوالجلال۔ ہماری سمجھ میں، عقل میں، فراست میں، رزق میں برکت ہی برکت عطا فرما، اس محلے پر تیرے نور کی برسات نازل فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب پریشان حال لوگوں کی شفا عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین۔ جتنے میرے دوست ہیں، سب لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما، سب کے ذریعوں میں برکت عطا فرما، سب کے دکانوں میں، مکانوں میں برکت عطا فرما یا رب العالمین۔ سب سے بڑی دولت تیرے حبیب کے در کی اور تیرے گھر کی زیارت عطا فرما یا اللہ۔ مدینے میں موت عطا فرما، مدینے کی موت عطا فرما یا اللہ۔ تیرے حبیب کے اور تیرے محبوبین کے نام لیواؤں میں ہمارا شمار فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ۔ تو راضی ہو جا، تیری رضا کا جام پلا دے اے اللہ۔ تو اپنی مرضی سے تیرے نبی کی صحبت و خدمت جنت میں بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔